یہ پھل اور میوہ جنت کے تو نہیں ہیں، مگر کھائیں گے انہیں قسمت والے روزہ دار۔ زمین پر پڑی تمام تر چیزیں بے مول نہیں ہوتی، یہ بھی انمول بنی ہوئی ہیں۔ ماہ رمضان آتے ہی واویلا مچ جاتا ہے کہ وہ اشیاء جو کہ دیگر سوسائٹیز میں یا دیگر مذاہب میں وہاں پہ جو تہوار ہوتے ہیں ان میں سستی ہو جاتی ہیں اشیاء روزمرہ، مگر پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے یا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے تو اشیاء کی قیمتیں یا اشیاء ضروریہ کی قیمتیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ معمہ کس طرح سے حل ہوگا، اس حوالے سے ہم دکانداروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں وہ بھی لیتے ہیں اور انتظامیہ کی بھی بات کرتے ہیں۔ وہ سبزی جو اس سے پہلے سستی تھی اب وہ بتدریج مہنگی ہو رہی ہے۔ یہاں پر موجود دکاندار کہتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ 180 روپے کلو ہے، مگر جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ بڑے بڑے جو ہے ڈیلر ہیں ان کے نام پاس ٹک لگائے ہوئے ہیں کہ روزوں سے پہلے یہ پیاز 60 ہو جائے گا اور پیاز سارا ختم ہو جائے گا لوگوں کے پاس، پھر وہ ڈبل قیمت پہ بیچیں گے۔ وہ ٹماٹر جو آج 80 روپے ہے کل یہ 100 روپے کا ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں جو ماہ رمضان قریب آتا جائے گا اس کی ضرورت بڑھتی جائے گی تو اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی، اور یہ قیمتیں پچھلے سال کی طرح جس طرح سے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 150 سے 200 سے 300 تک بھی ٹماٹر کے ریٹ چلے جائیں گے۔ لوگ صبح زیادہ کھاتے ہیں، سبزی پر بہت اثر ہو جاتا ہے، صرف ٹماٹر اور آلو پیاز بکتے ہیں، سبزی وہ کا بکتے نہیں ہے سر، ہمارے ادھر خراب ہو جاتی ہے، بکتے نہیں ہے، صرف فروٹ وغیرہ بکتے ہیں۔ لوگوں کے مطابق اشیاء ضروریات صرف وہ والی مہنگی ہوتی ہیں جو کہ روزہ داروں کے زیر استعمال زیادہ آتی ہیں، وہ اشیاء مہنگی نہیں ہوتی جو زیادہ روزہ دار استعمال نہیں کرتے۔ اب دالیں اور دیگر اشیاء اتنی نہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی، تیل، آٹا، چینی، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر آفس میں تاجروں اور انتظامیہ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں اشیاء ضروریہ کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی۔ وہاں پر گوشت، دہی، چینی، ان چیزوں کی قیمتیں طے کی گئیں۔ ہم اس لیے چیک زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جا سکے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے وہ بھائی جو بوجہ غربت کی تو افلاس ہماری خوشیوں میں نہیں شریک ہو پاتے، ہم ان کے لیے بھی انشور کرائیں۔ ہمارا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم وارن کرتے ہیں تاکہ کسی بھی دکاندار کو ناجائز تکلیف بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ وارننگ کے باوجود اپنا قبلہ درست نہیں کرتا تو پھر دوسرے سٹیپ میں ہمیں مجبوراً فائن کرنا پڑتا ہے، اور تیسرے سٹیپ میں پھر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم ان کو ایز پر لا بیہائنڈ دا بارز بھیج سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر فصیح عباسی کے مطابق کہ ہم کسی کو بیہائنڈ دی بار نہیں کرنا چاہتے، کسی کو ہتھکڑیاں نہیں لگانا چاہتے، مگر وہ لوگ جو کہ ناجائز منافع ماہ رمضان میں کمانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے پھر مجبوراً ہمیں ہتھکڑی بھی لگوانی پڑ سکتی ہے۔ کیمرہ مین عدنان رضا کے ساتھ سعید اللہ مروت، ڈیرہ اسماعیل خان۔